السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے. اپنی مرضی کا آپ مالک ہے، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عروج عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے پستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے زندگی عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے موت کی نیند سلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق کی فراوانی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ دستی عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی عطا نہیں کرتا. اسے کون پوچھے تو نے ایسا کیوں کیا؟ کسی وہ اس کا کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں. ان الحکم الا للہ، ساری کائنات میں اکیلے میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کی مرضی چلتی ہے، اللہ کی مشیت چلتی ہے. درود السلام عقائد و جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا احمد مجتبی حبیب کبریا خیر البرا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم پر قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کل ہر انسان کسی نہ کسی معاملہ کے اندر پریشان نظر آتا ہے. دل مطمئن نہیں ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے. مال بہت ہے، دولت بہت ہے، سب کچھ فراوانی ہے، بڑی بڑی سہولیات ہیں، لیکن پھر بھی ایسی عجیب بے چینی اور بے قراری ہے، دلوں کو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. ہر انسان کسی نہ کسی معاملہ کے اندر پریشان ہے اور اس سکون کو تلاش کرنے کے لیے ہر انسان کوئی نہ کوئی ذرائع اختیار کیے ہوئے. ساری کائنات کا چکر لگاؤ اور تھک ہار کر کے پھر آخر آ کر کے قرآن سے پوچھو کہ سکون کیسے ملے گا، تو قرآن بتلاتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتا ہے
میں نے اس انسان کو بنایا، اس انسان کے ڈھانچے کو میں نے بنایا اور میں نے اس کی ہر چیز کا اہتمام کیا، اس کے رزق کا اہتمام کیا، اور اس کی آنکھ کو جو ضرورت تھی میں نے دیکھنے کے لیے نور اس کو عطا کیا، اس کی زبان کو جو چاہیے تھا بولنے کے لیے میں نے قوت گویائی عطا کی، اس کے ہاتھوں کو پکڑنا تھا تو میں نے اس کے ہاتھ اسی انداز کے بنائے، اور اس کے پاؤں کو چلنا تھا تو میں نے پاؤں اسی انداز سے بنائے، اس کے جسم کو جس چیز کی ضرورت تھی میں نے اس کو عطا کی ہے۔ اب یہ جو جسم ہے، اس پورے جسم کا اندر ایک دل ہے، اور اس دل کا جو اطمینان ہے، جو سکون ہے، وہ بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور میں نے اس کو رکھا ہے تو اپنے ذکر میں رکھ دیا ہے، میں نے اس کو رکھا ہے تو اپنی یاد میں رکھ دیا ہے، میں نے اس انسان کے سکون کو رکھا ہے تو اپنے کلام میں رکھ دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن پاک نے ایک آیت میں اس بات کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو زندوں میں شمار کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مردہ وہ ہے، مر وہ گیا جو قبر میں پہنچ گیا، مر وہ گیا جس کی سانسیں نہیں چلتی ہیں، مردہ وہ ہے جس کے پاس زندگی موجود نہیں ہے۔ قرآن پاک کی آیت سنیے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ قرآن زندگی اور موت کو کس انداز کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ قرآن میں کائنات کے پروردگار نے کہا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت۔ قرآن نے مثال دی ہے کہ اس بندے کی مثال جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کی زبان اپنے رب کے ذکر سے تر رہتی ہے، جو اپنے رب کی یاد میں زندگی گزارتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جس بندے کی زبان رب کے ذکر سے تر رہتی ہے وہ بندہ زندوں میں شمار ہے، اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ زندگی گزارنے کے باوجود بھی زندہ ہی کوئی نہیں ہے، مر گیا۔ کیا معنی؟ یہ ڈھانچہ تو موجود ہے، دل تو دھڑک رہا ہے، لیکن اس دل میں روشنی کوئی نہیں، اس دل میں روحانیت کوئی نہیں، اس دل میں نور کوئی نہیں، اس دل میں اطمینان کوئی نہیں، اس دل میں چین کوئی نہیں، اس دل میں راحت کوئی نہیں۔ زندگی تو گزار رہا ہے، لیکن اس دل میں جب رب کی یاد نہیں ہے تو یہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور انسان کی یہ جو زندگی ہے، کوئی زندگی نہیں جس زندگی میں رب کی یاد نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا، جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ دوسرا نقطہ، تیسرا گناہ تیسرا نقطہ۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کوئی مشینری ایسی ہو جو ہمارے دلوں کو آ کر کے چیک کرے، ہمارے دلوں پر نقطے نہیں لگے ہوئے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں نماز میں جماعت میں کھڑے ہوتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بھی سکون نہیں ملتا، دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ کئی سال گزر گئے میں اپنے رب کی یاد میں رویا نہیں، کئی صدیاں گزر گئی گناہ کرتے کرتے میں نے آ کر کے اپنے رب کے سامنے آنسو نہیں بہائے۔ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس دل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ
اتنا برا سلوک کیا جا رہا، لیکن اس دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماننا یہ ہوا کہ اس دل کے اندر جو زندگی تھی وہ ختم ہو چکی ہے، جو ایمان کی روشنی تھی وہ کم ہو چکی ہے۔ ورنہ حضور علیہ السلام نے زندہ دل کی ایک مثال دی ہے۔ آپ نے فرمایا زندہ دل وہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرے نا، گناہ گار ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کا دل زندہ ہے نا تو حضور نے فرمایا گناہ ہو گیا نا، گناہ ہو گیا ہے تو گناہ کرنے کے بعد نا یہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے، جیسے ایک مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، تڑپنے لگتا ہے، ہائے مجھ سے کیا ہو گیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اپنے رب کی بغاوت کر لی، اور کئی دن گزر گئے میں نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی، اور میں فجر کے وقت اٹھتا ہی کوئی نہیں، آنکھ نہیں کھلی، 8 بجے کھل گئی ہے، تو یہ بے چین ہونے لگتا ہے، آج تو بے سکونی ہے، مجھے فجر کے وقت جاگ نہیں آئی، میں اٹھ نہیں سکا، میں نماز نہیں پڑھ سکا، وعدہ میں نے کیا تھا میں نبھا نہیں سکا، میں نے فلاں بندے سے جھوٹ بول کر کے سودا طے کر لیا، مجھ سے کیا ہو گیا؟ میرے بھائیو، اگر تو ایسی کیفیت ہوتی ہے، اگر تو غلطی گناہ کے بعد اگر یہ دل آپ کو ملامت کرتا ہے تو پھر آپ کو مبارک ہو، یہ دل ابھی زندہ ہے۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، اگر گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ کی زمین پر اسی طرح ہم دندناتے پھرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد بھی میرے جسم پر کپ کپی طاری نہیں ہوتی، میرے دل میں رب کا خوف نہیں آتا، تو پھر سمجھ لیجئے وہ جو کنیکشن ہے وہ ختم ہو چکا ہے، وہ جو روشنی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہ جو ایمان ہے اس کا لیول بڑا سلو ہو چکا ہے۔ حضور نے فرمایا نا ایمان کے درجات ہیں، آپ برائی کرتے ہوئے دیکھیں، اپنے ہاتھ سے روکیں، نہیں روک سکتے، اپنی زبان سے روکیں اور یہ بھی نہیں کر سکتے، تو سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانے کہ یار یہ غلط ہوا ہے، یہ معاملہ غلط ہوا ہے، یہ فلاں بندے نے فلاں سے غلط کیا ہے، یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اگر دل میں بھی نہیں آتا تو میرے بھائیوں پھر ماننا یہ ہے کہ وہ دل زندہ کوئی نہیں۔ آئیے آج کے اس خطبہ میں میں آپ کے لیے ایک روشنی لے کر آیا ہوں، یہ خطبہ آج کا ایک روحانی خطبہ، اور ہم اپنے دلوں کو جلا بخشیں، اپنے دلوں کو نور سے منور کریں، اور ایک روشنی آج کے خطبے سے ہم لے کر کے جائیں، اور وہ روشنی ملے گی تو رب کے ذکر کے ساتھ ملے گی، اللہ اللہ کرنے کے ساتھ ملے گی، اللہ کو یاد کرنے سے یہ دل زندہ ہوگا، اس دل کی سیاہی ختم ہوگی، اور پھر آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو سکون ملے گا۔ پھر اگر نماز اگر چھوٹ جائے گی تو بے چینی اور بے قراری ہونے لگے گی، جب دل زندہ ہو جائے گا تو آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، پھر کبھی کبھی کیا، پھر جن کے دل زندہ ہیں اور دل میں ایمان کی روشنی ہے، پھر راتوں کو بھی نرم و ملائم بستر انہیں سونے نہیں دیتے ہیں، اور وہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے بھی وہ لذتیں لیتے ہیں، جن کو اس بات کا، جن کے دل اس بات کی روشنی سے منور ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، اور ہم یہ تو بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ایسے ہی ہے کہ ہم نے گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ یہ اس دل پر محنت نہیں ہو سکی ہے۔ حضرات گرامی کے در آئیے، اللہ کا ذکر ہمیں کیا کیا فائدے دیتا ہے، اور ہمیں اس دنیا میں کیا کیا فائدے ملتے ہیں۔ آپ توجہ رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ کا ذکر کتنا ذکر کیا کرتے۔ نبی علیہ السلام حضرت اماں جی
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما جان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اما جان فرماتی ہے ہم نے جب بھی حضور کو دیکھا ہے آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہی رہتی ہے، ہم نے بارہا مرتبہ جب بھی حضور کو دیکھا آپ اکثر ذکر کیا کرتے، آپ کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرتے۔ آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے، رب سے معافی مانگا کرتے۔ میرا نبی معصوم، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ سے گناہ پیچھے رہتے ہیں۔ سب کو حکم ہے، سب کو حکم ہے گناہوں سے دور رہنا ہے، اور غلطیوں کوتاہی اور گناہوں کو حکم ہے کہ میرے نبی سے دور رہنا ہے۔ میرے نبی معصوم عن الخطا، لیکن دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رب سے توبہ کرتے ہیں۔ آپ اور میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہمارے گناہ کتنے ہیں، استغفار کتنا ہے، ہم گناہ کے کتنے ڈھیر لگا چکے ہیں، اور دن میں کتنی مرتبہ ہم استغفر اللہ کہتے ہیں۔ استغفار کرنے سے، استغفر اللہ پڑھنے سے اللہ رزق میں برکتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کو کثیر اولاد کے ساتھ نوازتا ہے۔ جن کے پاس اولاد کوئی نہیں ہے، آتے ہو آ کر کے کہتے ہو مولانا دعا کیجئے اللہ اولاد کی نعمت سے نوازے، یہ قرآنی نسخہ ہے۔ استغفار اپنی زبان پر جاری کر لیجئے، اللہ مال بھی عطا کرے گا، اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، اور اللہ پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ رب کا ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا کرتا اب وہ اللہ کے ہاں اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر ایک درجہ ایسا آتا ہے آپ فرماتے ہیں وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا معنی؟ وہ اپنے رب کا پیارا ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی زبان سے جو بھی عرض کرتا ہے آپ فرماتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يرد اللہ دعا ذکر اللہ کثیرا، آپ فرماتے ہیں جو بندہ، تین بندے ایسے ہیں، تین بندے ایسے ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، اور ان میں پہلا شخص وہ ہے جو کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ آپ کسی کو دیکھیں نا جو بڑا اللہ کا ولی ہے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں تو کہا کرتا ہوں، میں تو مشورہ دیا کرتا ہوں، چھوڑیے ادھر ادھر کی باتیں، اپنے ہاتھوں میں تسبیحیں پکڑ لیجئے، پکڑیے اپنے ہاتھ میں۔ میں اس بات کا فتویٰ دیتا ہوں، آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا اپنے ہاتھ میں تسبیح کیوں پکڑی ہوئی ہے۔ ہمارا عجیب معاشرہ ہے نا، کوئی گال کڑ دے انہوں نہیں آکھیا جاندہ اور یار تم کیوں گال کڑ رہے ہیں، لیکن اگر تسبیح پڑھتے ہوئے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیے تو کہا دیکھو ریاکاری کر رہا ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر کے اللہ کا ذکر کر رہے، اور تسبیح چھوڑو ویسے ہی پڑھتے رہو۔ نہیں نہیں، روایات کے اندر ملتا ہے آپ تسبیح استعمال کر سکتے ہیں، پکڑیے ہاتھ میں تسبیح۔ یہ تعلق تو دل کا ہے نا، آپ کے دل کو معلوم ہے، آپ کے دل، آپ اللہ کے لیے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے۔ ہاتھوں میں تسبیحات پکڑیے، آپ کی پاکٹ کے اندر ایک تسبیح موجود ہونی چاہیے۔ آپ اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے دن رات اللہ کا کھاتے ہیں، کیا اس کا ذکر کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے؟ کاروبار کے لیے موجود ہے، اور اپنی زندگی کی تمام مصروفیات میں ہمارا
سارا وقت لگتا ہے، لیکن آئیے نا گاڑی چلاتے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح پکڑتے ہوئے، گاڑی چلاتے ہوئے اللہ کا ذکر کیجئے، اپنے گھر جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کیجئے، صبح نماز کے لیے آتے ہوئے رب کا ذکر کیجئے، واپس جاتے ہوئے رب کا ذکر کیجئے، اپنی مشکلات کے اندر رب کا ذکر کیجئے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زبانوں کو آپ تر کر لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں بندہ ذکر کرتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ بندہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، پھر ہاتھ اٹھا کر کے رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ آئیے مشکلات بڑی ہیں، مصیبتیں بڑی ہیں، لیکن یہ جو سکون والا راستہ ہے یہ ہم نے اختیار نہیں کیا۔ حضرات گرامی کے در آئیے اور رب کے قرآن میں دوسری آیت آپ سماعت کیجئے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے اللہ کہندا ہے او میرے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کراں گا، تو میں نو یاد کر میں تینو یاد کراں گا۔ صبح تو تنہائی میں بیٹھ کے مجھے یاد کر، میں فرشتوں کی جماعت میں بیٹھ کر کے تجھے یاد کروں گا۔ حضرات گرامی قدر آئیے تیسرا فائدہ یہ ہے ان دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو قرار ملتا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے دنیا کائنات دی کوئی دولت کوئی طاقت دلوں کو سکون نہیں پہنچا سکتی، سکون ملے گا رب کے ذکر کے ساتھ ملے گا۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں تین چیزوں کے اندر اگر آپ نے لذت تلاش کرنی ہے تو ان تین چیزوں میں آپ کو لذت ملے گی۔ نماز میں آپ کو لذت ملے گی، قرآن میں آپ کو لذت ملے گی، اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں آپ کو لذت ملے گی۔ معنی کیا ہے جو میں نے آپ کو پہلے بنیادی طور پر سمجھایا ہے کہ پہلے اپنے دل کو کھرچیے، اپنے دل کو صاف کیجئے، اپنے دل سے زنگ اتاریے، پھر آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر کے جب سبحان اللہ پڑھیں گے آپ کا دل بولے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے بات کہہ رہا ہوں، جیسے بندہ بھوک لگی ہو وہ کھانا کھاتا ہے اور اس کے پیٹ کو پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کے اندر لقمہ پہنچا ہے، ویسے ہی جب بندے کی تار جڑ جاتی ہے، جب دل گناہوں سے پاک ہونے لگتا ہے، پھر جب بندہ رب کا ذکر کرتا ہے سبحان اللہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، اس کے دل کو پتہ چلتا ہے، اس کے روح کو پتہ چلتا ہے، اور پھر اللہ کا ذکر روح کی غذا بن جاتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے ہماری روحیں مردہ ہو چکی ہیں اور تین وری جسم واسطے غذا استعمال کر دیو توڑی روح دی غذا کیے، ہم نے اپنے روحوں کو غذا ہی نہیں دی ہیں، روحیں مردہ ہو چکی ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو ایسا کہیں نہ ہو جائیں ان مردہ روحوں کے ساتھ کہیں رب سے ملاقات نہ کرنی پڑ جائے۔ ان روحوں کو جھنجھوڑیے، ان روحوں کو زندہ کیجئے، ان کے اندر رب کے نور کے ساتھ ان کو منور کیجئے، اللہ کے ذکر کے ساتھ ان کو تازہ کیجئے۔ لذت ملے گی پھر نماز کے اندر، لذت ملے گی پھر قرآن کے اندر، لذت ملے گی پھر رب کے ذکر کے اندر۔ اور آئیے چوتھا فائدہ یہ ہے جب بندہ رب کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے شیاطین کے شر سے محفوظ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسی عجیب بات ہے، کیسا عجیب مسئلہ ہے۔ ہر گھر دے وچ عجیب ہی بیماری ہے، لو جی ڈاکٹر نو بھی سمجھ کوئی نہیں آندی، لگ دے کو نظر لگ گئی ہے، لگ دے کو جادو ہو گئے، لگ دے کسی نے کچھ کر دیتے، آپ کچھ نہیں کیتا، جو آپ کچھ نہیں کیتا تھے پھر کسی نے کچھ کر چھڑے۔ اپنے گھر کا محاصرہ کیجئے، صبح و شام کے اذکار پڑھ کر کے اپنے آپ کا محاصرہ کیجئے۔ حضرات گرامی قدر گھر جنت بن جائیں گے، دلوں میں سکون آ جائے گا، اللہ شیاطین کے شر سے بھی محفوظ فرمائے گا، شیاطین کے وسوسوں سے بھی محفوظ فرمائے گا۔ اور آئیے پانچواں فائدہ جو بندہ
رب کا ذکر کرتا ہے پھر اللہ کی مدد اس کے لیے خاص ہو جاتی ہے. پھر وہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو اللہ سونا بنا کر کے رکھ دیتا ہے. حضرات گرامی کے در آئیے پانچواں اور چھٹا مسئلہ یہ ہے جو بندہ دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتا ہے, کل قیامت کا دن ہوگا, حشر کا میدان ہوگا, جب کوئی سایہ موجود نہ ہوگا اور سورج بالکل قریب آ چکا ہوگا, اس وقت صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. جو بندہ دنیا میں رہ کر کے اپنے رب کو یاد کرتا رہا ہوگا, اللہ اس وقت اسے بھولے گا نہیں, اللہ اسے بلا کر کے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آئیے حضرات گرامی قدر, یہ میں نے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں. اور آئیے آٹھواں فائدہ یہ ہے, آٹھواں اور ساتواں فائدہ یہ ہے, جو بندہ رب کا ذکر کرتا ہے اس کو حشر کے میدان میں جب میزان لگے گا اس کا ترازو وزنی ہو جائے گا, اس کا میزان بھر جائے گا, نیکیوں کے انبار لگ جائیں گے. آپ علیہ السلام کی حدیث آپ نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان, یہ جو حیا ہے, یہ جو حیا ہے یہ آدھا ایمان ہے. پاکیزگی حیا یہ آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان, اور یہ جو الحمدللہ پڑھنے, الحمدللہ کا ذکر کرنا ہے, یہ صبح و شام الحمدللہ کی تسبیح پڑھنے, یہ میزان کو بھر دینے والا ہے. یہ جو میزان لگے گا جب ہر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا, وہاں پر کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا, اس وقت جب آپ نے الحمدللہ کی صدائیں لگائی ہوں گی تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سنیے. آپ نے فرمایا الحمدللہ پڑھنے کی وجہ سے میزان نیکیوں سے بھر جائے گا, میزان نیکیوں سے بھر جائے گا. اور آئیے اگلا جملہ سنیے آپ علیہ السلام کا. آپ نے فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُلِلَّهِ تَمْلَآنِ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ ہے یہ اتنا نیکیوں میں اضافہ کرے گا, اتنا میزان بھر جائے گا جیسے زمین و آسمان کے درمیان کا خلا ہے. ان کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس خلا کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیے نا, ہماری زندگی کے اندر رب کی یاد نہیں ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہے, ہماری سوچ نہیں ہے. میرا دل چاہتا ہے آج میں آپ کو نا ایک چھوٹا سا وظیفہ تحفتاً میں دے کر کے جاؤں. ایک چھوٹا سا ذکر ہے جو آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا ہے, اور آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ آپ تبدیلی کیسے آتی ہے. حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے گا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں میرے یارو الا انبئکم بخیر اعمالکم, کیا تمہیں میں سب سے بہترین عمل نہ بتلاؤں. تم جتنے عمل کرتے ہو, تم جو نمازیں پڑھتے ہو, تم جو روزے رکھتے ہو, تم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہو, تم جو صدقات کرتے ہو, تم جو عمرہ اور حج کرتے ہو, میں تمہیں ان تمام اعمال میں سے سب سے بہترین عمل نہ بتاؤں. جی آقا بتلائیے نا. پھر آپ نے دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں کیا میں تم جتنے اعمال کرتے ہو کیا میں تمہیں سب سے پاکیزہ عمل نہ بتلاؤں. جی آقا بتلائیے نا. آپ نے تیسری بار ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں میں ایسا عمل نہ بتلاؤں جس عمل کے کرنے سے جنت میں درجات تمہارے بلند ہوتے چلے جائیں. آقا بتلائیے نا. آپ نے چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا, آپ فرماتے ہیں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو سونے اور چاندی کی سخاوت کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ضرور وہ عمل بتلائیے جو اتنا اعلیٰ ہے, اتنا پاکیزہ ہے, اتنا بلند اور بالا ہے. آپ فرماتے ہیں یارو وہ عمل یہ ہے اپنی زبان کو رب کے ذکر کے ساتھ تر رکھا کرو.
سبحان اللہ، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، اللہ کے کے ساتھ اپنی زبان کو تر رکھیے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، اور یہ جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگا ہوں، یہ جو میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لعبادہ ولملائکتہ، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ وظیفہ، یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے بندوں کے لیے بھی چنے ہیں، اپنے فرشتوں کے لیے بھی چنے ہیں، اپنے بندوں کے لیے بھی اس وظیفے کا آپ نے انتخاب کیے، اور اپنے فرشتوں کے لیے بھی اس وظیفے اور اس کلمات کا انتخاب کیا ہے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ سبحان، ایک تو ہے نا پورا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، نہیں، یہ بھی اس کے الگ فضائل ہے۔ صرف آپ نے یہ دو جملے، یہ دو کلمہ سبحان اللہ و بحمدہ، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے خاص طور پر اس کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ کو یہ کلمات اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں، یہ کلمات ہے تو مختصر سے اللہ کو بڑے پسند ہے۔ حضرات گرامی قدر انداز دیکھیے گا، سیدنا حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے، جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے یہ بات سیکھی نا، تو صحابہ نے اس کو کتنی مرتبہ پڑھا؟ آپ کتنی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ دن میں 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، 400 مرتبہ؟ ذرا بتلائیں، اپنے اپنے ذہن کو گھمائیں، اور ذرا اپنے ذکر کی ذرا مجھے بات بتلائیں، کتنا پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ کتنا کر سکتے ہیں؟ 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ؟ آپ علیہ السلام سے جب حضور کے یاروں نے سنا، طبقات ابن سعد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت ابو درداء 24 گھنٹے میں اس وظیفے کو 1,00,000 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور دیکھیے نا، جن کی زبان اللہ کے ذکر سے پتر رہے، اور پھر 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، تعداد بڑھتی چلی گئی ہے، اب 1000 ہو گئی ہے، ہاں سبحان اللہ، اب 2000 ہو گئی ہے، اب 3000۔ معنی یہ ہوا ہے روح منور ہوتی چلی جا رہی ہے، معنی یہ ہے کہ دل زندہ ہوتا چلا جا رہا ہے، معنی یہ ہے اب سکون آتا چلا جا رہا ہے، معنی یہ اب زندگی بدلتی چلی جا رہی ہے۔ حضرات گرامی قدر انداز دیکھیے، یہ آپ اور میں اندازہ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ تسی بھی سوچ دو ہوگے 1,00,000 وری نا بابا نا، جن کو رب سے باتیں کرنے کا لطف آنے لگتا ہے نا، پھر وقت مختصر ہو جاتا ہے، باتیں لمبی ہو جاتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے اس کا دوسری حدیث آپ سماعت کیجئے۔ آج کل ہر انسان جو ہے اپنے رزق کے معاملہ کے اندر پریشان ہے، ہر رزق کے معاملہ میں پریشان ہے، اور یہ کرتا کیا ہے؟ اپنے رزق کے لیے اس نے دوڑ لگائی ہوئی ہے، نماز کے لیے نہیں آتا، رب کے ذکر کے لیے نہیں آتا۔ اللہ کہتا ہے جب اس نے ذکر کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، ہم نے اس کی معیشت کو تنگ کر کے رکھ دیے، اب ہم نے اس کے معاملات کو پھیلا کر کے رکھ دیے۔ جو کام ہونا ہے نا ایک دن میں، وہ اب 7 دنوں میں ہوتا ہے۔ جو 7 دنوں میں ہوتا ہے نا، یہ دوڑ لگاتا پھرتا مہینے بعد آ کر کے ہوتا ہے۔ اس کے معاملات کو پھیلا کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن جو رب کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ وہ پھر جو بڑی بڑی سفارشوں کے ساتھ کام ہوتے ہیں، تو یہ آ کر کہتے ہیں یار مینو تے پتہ ہی نہیں چلے، مینو تے ایویں لگتا ہے جی میں کوئی فرشتہ آیا ہے تے میرا کام کروا گیا، اے پاسپورٹ پھسیا ہویا سی، پتہ ہی نہیں لگا کہ میں مسئلہ حل ہو گیا، اے معاملہ بڑی دیر تو پھسیا سی، پتہ ہی نہیں لگا کہ میں حل ہو گیا۔ سبحان اللہ، پھر معلوم نہیں پڑتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، جو بھائی رزق
صدق کے معاملہ کے اندر پریشان ہے۔ آئیے سنیے آپ علیہ السلام کی حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا نوح علیہ السلام جب دنیا سے جانے لگے نا، اپنے بیٹوں کو 2 وصیتیں کر کے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک وصیت کی، کہا میرے بیٹو سبحان اللہ و بحمدہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا، سبحان اللہ و بحمدہ کی جو ہے وہ بار بار تسبیحات جاری رکھنا۔ بیٹوں نے پوچھا بابا یہ ہم نے کیوں پڑھنا ہے، اس کا کیا اجر ثواب ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹو وَبِهِ يُرْزَقُ الْخَلَائِقَ، اللہ دی مخلوق نو جتھے بھی رزق مل دے ان کلمات دی وجہ تو مل دے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، میں کہا کرتا ہوں میرا تخیل یہ کہتا ہے کہ چڑیاں جب صبح گھونسلے سے نکلتی ہوں گی نا، خالی پیٹ اور خالی ہاتھ اور اڑتی ہوں گی، ساتھ ساتھ اپنے رب کی تسبیحات بیان کرتی ہوں گی، شام کو آتی ہیں پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، ساتھ لے کر کے بھی آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس انداز کا عقیدہ بنائیے، حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے۔ اور اگلی بات انسان کہتے ہیں میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، بڑا سیاکار ہوں۔ آپ نے فرمایا جو میرا امتی صبح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے گا اور عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے گا، آپ فرماتے ہیں اس کے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر کے رکھ دے گا۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں نا تو دل میں سکون آتا ہے، اطمینان آتا ہے۔ یہ جو گناہ ہوتا ہے نا یہ بے چینی پیدا کرتا ہے، بے قراری پیدا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ نے مال کمایا ہوئے نا سود نال حرام نال تے بڑا ہی مال ہوئے، لیکن اس مال دے وچ سکون نہیں ہوندا کیونکہ وہ حرام دا ہے، گناہ اس نے کیتا ہے۔ تے کوئی بندہ ہے نا صرف دن چ مزدوری کر دے تے 500,000 مزدوری ملدی حلال دی ہے، لیکن ان دے 1,000 دے وچ سکون بڑا ہے، اطمینان بڑا ہے، اور رات نو میٹھی نیند سوندا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اب یہ جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں نا، آپ حیران اور ششدر ہو جائیں گے اور آپ کا دل باغ ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ ہوندہ ہے نا کسی مجبوری دی وجہ تو بہتا صدقہ اور خیرات نہیں بھی کر سکتا، جہاد نہیں بھی کر سکتا، تہجد دی نماز نہیں بھی پڑھ سکتا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من حالہ اللیل یقابضہ، آپ فرماتے ہیں جو رات کو قیام نہیں کر سکتا اور جو صدقہ اور خیرات لمبا چوڑا نہیں کر سکتا اور جو جہاد کے میدان میں شامل نہیں ہو سکتا، آپ فرماتے ہیں فَلْيُقْصِرْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، وہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کثرت کے ساتھ پڑھتا چلا جائے، اللہ اسے رات کی تہجد کی نماز کا ثواب بھی عطا کرے گا، جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی عطا کرے گا، اور سونے اور چاندی کو صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پڑھنے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر آئیے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا ایک بندہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرے، اور دوسرا بندہ کثرت کے ساتھ یہ تسبیحات کو پڑھے، کثرت کے ساتھ یہ تسبیحات کو پڑھے، اس بندے سے یہ جو بندہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والا ہے یہ اپنے رب کو زیادہ پیارا ہے، اس کا اجر اور ثواب اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرات گرامی قدر صحیح البخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک نبی کا ذکر کیا ہے، نبیوں میں سے ایک نبی ہیں جو چل رہے تھے سفر کے اندر، ایک جگہ پر قیام کیا، ان کو ایک چونٹی نے کاٹ لیا ہے، جب چونٹی نے کاٹا تو انہوں نے حکم دیا آگ لگا دو،
ان چونٹیوں کی جتنی بلیں ہیں سب کو آگ لگا دو اور آگ لگا کر کے راکھ بنا دو۔ جب یہ عمل کیا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا اور کہا میرا نبی حَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، تجھے تو ایک چونٹی نے کاٹا تھا اور تو نے ساری جلا دی ہیں، ایک نے کاٹا تھا بدلہ لینا ہی تھا تو ایک سے لے لیتا، ایک کو مار دیتا، تو نے ساری جلا دی، ساری جلا دی۔ اللہ کہتا ہے احرقتا امتا من الامم تسبحو، اور تو نے میری اس امتوں میں سے اس امت کو تو نے جلا کر کے راکھ کر دیا ہے جو دن رات میری تسبیحات پڑھا کرتی تھی، جو اپنے رب کے ذکر کے اندر مشغول رہا کرتی تھی۔ آؤ نا یارو ویکھو چونٹیاں اپنے بلاں دے وچ رب دا ذکر کر دیاں نے، مچھلیاں سمندر دے تہواں دے وچ تیر دیاں جاندیاں نے، رب دا ذکر کر دیاں جاندیاں نے، پرندے ہواواں چوڑ دے جاندے نے، رب دا ذکر کر دے چلے جاندے نے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اگر دنیا دے وچ جدوں تک ایک بھی بندہ رب دا ذکر کرنا والا موجود ہے، اللہ اللہ کرنا والا موجود ہے، ایک رب کی عبادت کرنے والا موجود ہے، جب تک ایک بندہ بھی موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں، قیامت رکی ہوئی ہے ان نیک بندوں کی وجہ سے جو رب کا ذکر کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو اپنے رب کی حمد و ثنا کو بیان کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دیکھئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا اے اللہ میری زبان کی یہ جو لکنت ہے اس کو کھول دے، اے اللہ کھول دے۔ اللہ نے پوچھا یہ اتنی دعائیں کیوں، یہ کیا وجہ ہے، کس لیے مانگ رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کئی نسبحک کثیرا، میری زبان کی لکنت اس وجہ سے کھول دے کیونکہ میں تیری کثرت کے ساتھ حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں، میں تیری تسبیحات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرات گرامی قدر صحیح مسلم کی روایت ہے، آخری بات سنیں اور آپ اس بات کو غور کے ساتھ سماعت کیجئے۔ نبی علیہ السلام نا صبح بیدار ہوئے، آپ نے دیکھا آپ کی اور میری اماں جان سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نا عبادت کر رہی ہیں، تہجد کی نماز پڑھی ہے اور پھر اللہ کا ذکر شروع کر دیا، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کی عبادت، آپ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فجر کی اذان ہوئی، پھر نماز کا وقت ہوا، آپ نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھ کر کے آپ وہاں پر بیٹھے رہے، پھر بیٹھ کر کے آپ واپس جب آئے ہیں 5-6 گھنٹے گزر گئے ہیں، آپ جب واپس آئے ہیں آپ نے دیکھا اماں جان وہیں پر بیٹھ کر کے رب کا ذکر کر رہی ہے۔ کہا جویریہ یہ جو 5 گھنٹے آپ نے رب کی عبادت کی ہے نا، اور میں نا 3 مرتبہ جا کر کے میں نے نماز کے بعد ایسے کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، 3 مرتبہ میں نے جو کلمات پڑھے ہیں ان کلمات کا ثواب تیرے 6 گھنٹے کی عبادت سے بھی زیادہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش آپ کو عربی آتی ہوتی، آپ اس کا لطف لیتے۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ کلمات 3 مرتبہ جو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کوئی اجر و ثواب پانے والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ صرف یہ کلمات جو انسان پڑھ لیتا ہے، کیا معنی ہے؟ کیا معنی؟ سبحان اللہ وبحمدہ، اے اللہ میں تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور کتنی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، عدد خلقہ، جتنی تیری مخلوقات ہے نا، تیری مخلوقات کی
गिनती के बराबर तेरी हमदो सना बयान करता हूँ। ए अल्लाह मैं तेरी हमदो सना बयान करता हूँ। कितनी बयान करता हूँ? जितना तेरे अर्श का वजन है उसके बराबर बयान करता हूँ। ए अल्लाह मैं तेरी हमदो सना करता हूँ। कितना करता हूँ? व मिदादा कलिमाती ही, इस दुनिया के अंदर जितने दरख्त हैं उनको काट करके कलम बना लिया जाए, समंदरों को शाही बना लिया जाए और इन कलमों से तेरी हमदो सना को लिखना शुरू कर दिया जाए। जितनी तादाद में लिखा जाए उस तादाद के बराबर तेरी हमदो सना बयान करता हूँ। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, आप देखिए ना, जितना भी कोई जायजा हो ना तो उसको नापने और तोलने का जो जाविया है ना, या तो उसे तादाद के अंदर नापा तोला जाता है या उसको वजन के अंदर नापा जाता है और या फिर उसको तादाद के अंदर शुमार किया जाता है। हुजूर फरमाते हैं, अर्ज करते हैं, ए अल्लाह अपनी मखलूक के बराबर हम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ता हूँ और अल्लाह तेरे अर्श के वजन के बराबर पढ़ता हूँ। और फिर क्या कहा? तमाम मखलूकात के अंदर जितने ये जो दरख्त हैं और जितने दरख्तों की कलमें बना ली जाएं और जितनी तादाद में लिखी जाएं, मेरे नबी तादाद बयान कर रहे हैं। अल्लाह इतनी तादाद हो, इतनी तादाद में तेरी हमदो सना, इतनी तादाद में तेरी हमदो सना। फिर आखिर में मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, वारिजा नफसी ही, अल्लाह तादाद नू की शुमार करने, जिन्नी तादाद दे उत्ते तू राजी होना है ना, मैं तेरी ओनी हमदो सना बयान कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले तादाद की अखीर कर दी, फिर कहा नहीं 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 नहीं, तादाद नहीं, बस जितना जिस जहां पर तू राजी होता है, वरिजा नफसी ही, मैं उतनी हमदो सना बयान करता हूँ। हजरात गिरामी के अंदर आइए, हम भी अपनी जुबानों को अल्लाह के जिक्र के साथ तर करें। और ये मेरी नसीहत आप याद रखें, छोटी तस्बीहात अपने हाथ में पकड़िए, वो आपको याद दिलवाएगी। आपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है, आपने अल्लाह का जिक्र करना है, चलते फिरते, साइकिल चलाते, मोटरसाइकिल चलाते, और फिर आप इसका देखिएगा, अपनी जिंदगी में समरात देखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने जिक्र करने वाली जुबान अता फरमाए। व आखिर दावाना।